میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے پاس نیکیوں کا وہ ذخیرہ نہیں کہ بخشے جائیں، میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ محبوب کے نام کی دہائی دے دو، یہی بخشش کی دلیل ہے۔ سبحان صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ میرے آقا نے اسے محبت سے تعبیر کیا، اتحبیننی، مجھ سے محبت ہے؟ یارو جو پہاڑوں کے دلوں کی جانتے ہیں وہ ان کے دلوں کو کیوں نہیں جانتے؟ بخاری شریف کوئی پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو بخار چڑھے اسے، جو اترے ہی نہیں۔ کیا ہے بخاری شریف میں؟ اللہ اکبر، سرکار تشریف لا رہے ہیں، سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ مدینہ عالیہ میں سب سے اونچا پہاڑ جو نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، احد یہی ہے۔ اور مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پہاڑ بھی ہو تو اگر پیار کرے تو رب اسے بھی اونچا کر دیتا۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں، مکہ معظمہ چلے آئیں، مکہ معظمہ چلے آئیں، جو سب سے اونچا پہاڑ ہوگا آنکھیں بند کر کے مان لیں یہ وہی پہاڑ ہے جس غار میں مصطفیٰ کریم جلوہ کر رہے ہیں۔ ان کے قدموں میں تو پہاڑ آ جائیں تو اونچے بڑھ جاتے ہیں، منگتے کیسے اونچے نہیں بڑھیں گے؟ قلب مومن گواہی دیتا کہ ہذا جبل، یہ ہے وہ جبل جس کی غار میں رسول اللہ نے 3 رات آرام فرمایا۔ سبحان اتحبیننی، بات یہ ہے، کیا مجھ سے محبت ہے؟ ہم وہ حضور آئے سامنے جبل احد، فرمایا جبل احد، جبل، یہ پہلا انکشاف ہے مدینہ عالیہ والوں کو، حالانکہ وہ مدنی لوگ تھے، انہیں تو پتا ہے کہ یہ پہاڑی ہے۔ میرے آقا یہ کہ فرمایا ہذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے۔ ہاں جی، کسی نے نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے شہر کے ساتھ ہی تو ہے، ہم نانا، فرمایا احد کو تم تو پتھروں کو جانتے ہو، میں اس کے دل کو جانتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ احد جبل، یہ ہے تو پہاڑ، یحبنا، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے، اور پھر ساتھ فرمایا وَنُحِبُّهُ، اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم۔ اور پھر میرے آقا فرماتے احد جنتی پہاڑ ہے، احد مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، بظاہر مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہذا، ہاں جبل احد، جبل احد ہے، یحبنا، اب پڑھو کسی سنی سے سمجھ آئے، یحبنا، ہم سے پیار کرتا ہے۔ میرے آقا تو ایک ہے، محمد تو ایک ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو ایک ہیں، یحبنی تو نہیں فرمایا، یحبنا فرمایا، ہم سے پیار کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے سے آبیو، یہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، تم سے بھی پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ تم جو میرے ساتھ ہو، تم جو میرے ساتھ ہو، تو جو حضور کے ساتھ ہوں گے ان سے تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں، یہ ایسے پتھر ہیں انہیں تو اپنے باپ سے بھی پیار نہیں ہے۔
اللہ ان پتھروں سے بچائے، حوصلے سے۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن سنی بن کے دکھاؤ، سنی بن کے دکھاؤ، سنی بنو، رابطہ سنیت کے ساتھ ہو۔ کسی غیر سنی کے پیچھے نماز جائز نہیں، کسی غیر سنی کے پیچھے نماز جائز نہیں، کسی غیر سنی سے رشتہ کرنا حرام۔ رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنا کہنا جائز ہے؟ سرکار فرماتا ظالمو تم نے میرے دشمنوں کو اپنے بنا لیا، اگر میرے دشمنوں کو اپنا بناتا جاتا ہو جو تو میرے نہیں ہو۔ کسی پنجابی نے بہت پتے کی بات کہی ہے، اس دن آکڑتے مغروری دیکھی جاسی تیری، جس دن پاک نبی فرمایا اے نہیں امت میری، پھر دیکھنا کس بھاؤ بکے گی۔ حضور سے پیار کرتے ہو تو دشمنوں سے دشمنی کرو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تلواریں چلاؤ، شر کرو، فساد کرو۔ اور دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گستاخ کے پیچھے الحمدللہ ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ ہمارا امام نہیں بن سکتا، لیکن وہ کہتے ہم ایسا نہیں کہتے، ہم امن کے دائی ہیں۔ یہ خدا نے دکھا نہیں دیا، بتاؤ کن کی مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں؟ سنیوں کی مسجد نہ سنی دھماکہ کرتے ہیں نہ سنیوں کے اداروں میں دھماکہ ہوتا ہے، یہ سب دھماکے غیروں کے ہوتے ہیں، اور اگر کسی سنی ادارے میں ہو تو بدکاری ان کی ہوتی ہے۔ سنی قوم تو امن والی قوم ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے، اور جس نے گھر بنایا ہو وہ اس گھر کو آگ نہیں لگایا کرتے، وہ سنبھالا دیا کرتے۔ ان بدبختوں کو کیا ہے، یہ تو سمجھتے ہیں نہ اپنوں نے بنایا ہے نہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ اللہ پاکستان کو بچائے، اور اللہ پاکستان کے بے بصیرت صدر سے لے کر بشمول وزیر اعظم، بشمول ساری کابینہ، بشمول سارے وزراء، ان سب کو حیا دے اور انہیں پتہ چلے کہ خرابی کرنے والے کون ہیں، امن پسند کون ہیں۔ ہم ان سے بھیک نہیں لیتے کہ یہ ہمیں امن پسند کہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امن پسند ہونے کی یہی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اور حضور پہ سلام پڑھنے والا کبھی بد عہد نہیں ہو سکتا، کبھی مخرب نہیں ہو سکتا، کبھی شر پسند نہیں ہو سکتا۔ جو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے وہ امن پسند ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتحبیننی، بچیو مجھ سے محبت ہے۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ یہ جبل احد ہے ہم سے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر پتھر محبت کریں تو سرکار ان پہ کرم کرتے ہیں، اگر یہ فقیر حضور سے پیار کرے تو کیا کرم نہیں ہوگا؟ کرم ہوگا، کرم ہوگا۔ جو سنیوں سے پیار نہیں کرتا وہ رسول اللہ کی عظمت کا غدار ہے، کیونکہ یہ قوم حضور سے محبت کرتی ہے، سرکار سے محبت کرتی ہے۔ شب و روز ان کا وظیفہ ہے یا رسول اللہ، شب و روز ان کا وظیفہ ہے میلاد معظم، کبھی میلاد محترم ہے، کبھی معراج پاک ہے، کبھی عرس پاک ہے۔ اب مسلمانوں نام ہی جدا جدا ہیں، کام ایک ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، گھروں کو سجاؤ یا رسول اللہ سے، گلیوں کو سجاؤ یا رسول اللہ سے، بازاروں کو سجاؤ یا رسول اللہ سے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں گے بصیرت کی آنکھوں سے کہ کس طرح برکات نازل ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کا نام تعویذ ہے، تعویذ ہے۔
तावीज़ डाले तो बद नजरी नहीं लगती, तावीज़ डाले तो परेशानियां छट जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करो, बीमारियां खत्म हो जाएगी। हजरात गिरामी, यहां हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात की है। मेरे आका फरमाते हैं ओहद पहाड़ हम इससे प्यार करते हैं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं प्यार हाथ में होता है कि पांव में होता है कि घुटनों में होता है? बोलो। अच्छा दिल में, चलो मेरी गलती निकल गई। प्यार कहां होता है? दिल कहां है? सीने में। दिल सीने में, दिल में प्यार, दिल में प्यार। अब दिल की बात तो उसे ही मालूम हो जो दिल को देख रहा हो। दिल को, हाजी, पहाड़ों में दिल है। हजरियात वालों, हजरियात के माहिरों को चैलेंज, सारी दुनिया के साइंसदानों को चैलेंज, बताओ पत्थर में दिल है? अगर कोई कहे है तो मैं पकड़ लूंगा, होश से बात करना। बताओ किस पत्थर में दिल है? किस पत्थर में दिल है? कौन सा पत्थर है जिसमें दिल है? कोई दिल नहीं होता। लेकिन जिनमें दिल नहीं, उनके लिए सरकार फरमाते ये मुझसे प्यार करता है। मालूम हुआ है इन बिजुओं को देखने वाला दिल उनमें नहीं है, मुस्तफा से प्यार करने वाला दिल पत्थरों में है। हुजूर से प्यार करने वाला दिल उनमें है। रब करीम ने पूरी दुनिया के पत्थरों को, दुनिया के साइंसदानों, दुनिया के बड़े बड़े लीडरों, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का बूथा देखने के लिए, समझने के लिए किसी पत्थर को दिल नहीं दिया, लेकिन अपने महबूब का हुस्न देखने के लिए पत्थरों को भी दिल दे दिया है। ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे, सुभान अल्लाह। अब तो हिब्बीना नहीं, मुझे प्यार है। मेरे आका ने फरमाया बच्चियों से मुझे प्यार है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वल्लाह हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे मोहब्बत है। सरकार जलवाए करम में जो शाया फरमाते हैं, वल्लाहि इन्ना कल्बी ला युहिब्बुकुन्ना, इन्ना कल्बी ला युहिब्बुकुन्ना, वल्लाहि इन्ना कल्बी ला युहिब्बुकुन्ना। फरमाया अल्लाह की कसम है मेरा दिल तुमसे प्यार करता है। अल्लाह की कसम है मेरा दिल तुमसे प्यार करता है। ला युहिब्बुकुन्ना, मेरा दिल तुमसे प्यार करता है। एक मसला तो हो जाए, इन बच्चियों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? तेरी तहकीक की ऐसी तैसी, हम ये करते हैं, हम तो अल्लाह ही अल्लाह करते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो नमाज अल्लाह ही अल्लाह करते हैं। तेरे अल्लाह अल्लाह करने को कौन पूछता है? अल्लाह का नाम तो बड़ा प्यारा है, पर बूथा भी तो अच्छा हो, बूथा भी तो अच्छा हो जी। मैं समझता हूं बच्चियों ने नमाजें नहीं पढ़ी, बच्चियों ने रोजे, अभी शरीयत वाला तो आज आया, अल्लाह अकबर, शरीयत वाला तो आज आया है। ना नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना हज है, ना ज़कात है, ना कोई पर्दे का बच्चियों में इहतिमाम है। लेकिन मेरे आका फरमाते मैं तुमसे, मेरा दिल तुमसे मोहब्बत करता है। पता चला मोहब्बत मुस्तफ़ा एक ऐसा रंग है, इबादत बाद में आती है, ये पहले ही जगह काबू कर लेता है, पहले जगह काबू करता है जी। नमाजों की आबरू हुब्बे मुस्तफ़ा, रोजों की